أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا بولے کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر سے جی کو تھام نہیں سکو گے؟ تب موسیٰ بولے کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو مجھے اپنی صحبت میں نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اب تو آپ میرے معاملے میں معقول عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں نے وہاں سے بھی آگے چلنا شروع کیا، یہاں تک چلے کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچ گئے۔ تھکے تو تھے ہی اور بستی والوں سے کھانے کی حاجت کا اظہار کیا تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار پائی کہ اب گرنے ہی والی ہے تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ تب موسیٰ بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی کچھ مزدوری لے لیتے۔ تب خضر نے کہا کہ اب تو بقول آپ کے میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ ہی گیا، اب میں آپ کو فوراً ان تمام واقعات و معاملات کا خلاصہ اور اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی کچھ غریب مسکین لوگوں کی تھی جو مل جل کر دریا میں محنت مزدوری کر لیتے تھے، اور ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے لینا پسند ہی نہ کرے۔ اب سن لو، اس لڑکے کا واقعہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو ہم کو یہ خوف و اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں کی سرکشی اور کفر میں لے ڈوبے گا، پس ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب ان کو اس سے بھی بہتر و پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ پر مہربانی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ مانے۔ اور جو دیوار تھی اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر میں دو یتیم لڑکے رہتے ہیں، اور اس گاؤں والوں میں اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گاڑ رکھا ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں جوانی کی حد تک پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، اور میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ سن لو کہ یہ خلاصہ پورا ہوا ان سب کاموں کا جن کے بارے میں آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سابا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعض ربي جعله دكاء وكان بعض ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو کہ میں اس کا بھی کچھ حال بیان کر کے تم کو سنا دیتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں سلطنت عطا کی تھی اور طرح طرح کا جنگی سامان اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیے تھے. اس نے ایک سبب کو ڈھونڈنے کے لیے کوچ کیا، ایک سفر کا انتظام کر کے وہ سورج کے غروب کی طرف چل پڑا. تب اس نے دیکھا کہ سورج گاڑھے پانی کے دلدل میں ڈوب رہا ہے اور آگے راستہ نہیں ہے. تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو اچھے طریقے پر لانے کی کوشش کرو. ذوالقرنین بولا کہ جو کوئی ظلم کی راہ پر اڑا رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا تو وہ اس کو عذاب کی ایسی سخت مار مارے گا جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہوگی. اور جو ایمان میں آ جائے اور نیک عمل کرنے لگ جائے تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کو آسان بات کہیں گے. پھر ذوالقرنین دوسرے اسباب کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک قوم کو سورج کے طلوع کی جگہ پر اس نے پایا کہ سورج کے سوا اس قوم پر ہم نے اور کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا ہمارے قبضے کی چیزیں تھیں اور سب کی ہم کو خبر تھی. پھر ایک اور سفر کی تیاری کی اور تلاش میں نکل پڑا. جب چلتے چلتے دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا تو وہاں بھی ایک قوم پائی جو کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی. وہ بولے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس علاقے میں بڑا اودھم مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کی خدمت میں محصول جمع کرا دیں تاکہ آپ اس لگان کے خرچ سے ہمارے اور ان کے بیچ کوئی مضبوط آڑ بنا دیں. جواب میں ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے خوب ہے، تم لوگ صرف جسمانی قوت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک سنگین آڑ بنا کر درے کا راستہ ہی بند کر دوں گا. لوہے کے تختے کی چادریں میرے پاس لاؤ. یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کے تختوں چادروں سے بھر کر پہاڑوں کی چوٹی کے برابر کر دیا اور حکم دیا کہ آگ جلا کر دھونکو، یہاں تک کہ دہکا کر گرم کر دیا کہ تمام لوہے کے تختے انگارے کی طرح ہو گئے. تب حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل دوں. فسادیوں کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ اس سنگین پہاڑ پر چڑھ جائیں
اور اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے بس کی بات نہ رہی۔ کام پورا ہونے پر ذوالقرنین بولے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کے سبب ہوا، بس جب بھی میرے رب کا حکم آ جاوے گا اس مضبوط دیوار کو ڈھا کر بکنی بنا ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور وہ دن جب آنے کو ہوگا تو ہم ظالموں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں ایسا دھنستے ہوں گے جیسے دریا کی ایک موج دوسری میں گھس کر لہراتی ہے۔ تب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم ان میں سے ایک ایک کو جمع کر لیں گے، اور اس دن کافروں کے چہروں کے سامنے ہم جہنم لا کر رکھیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میری یاد نہیں رہی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اور حق بات کسی کے سننے کو تیار نہیں تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کتنا غلط حساب لگایا تھا ان کافروں نے کہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا کار ساز مان کر آئے اور یہاں آ کر بات الٹی پڑی۔ یقیناً ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ فرما دو کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کا حال بتائیں جو عمل کر کے بھی بدلہ پانے کے لحاظ سے آخرت میں ناکام رہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کی جو بھی کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ رہی سب بیکار ہو گئی، اور اپنے آپ کو اس فریب میں الجھا رکھا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ نتیجے کے لحاظ سے اپنے رب کی نشانیوں کے انکار میں جا گرے، اور اس کی ملاقات پر بھی ان کو یقین نہیں رہا۔ پھر تو ہم نے ان کا سب کچھ کیا کرایا تباہ کر ڈالا، اور قیامت کے دن ان کے ہر کام کو ہم بے وزن کر ڈالیں گے۔ بس آخرت میں ان کے کفر کے سبب اور میری آیات اور میرے رسولوں کی بات کو ہنسی میں اڑا دینے کے جرم میں ان کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ ایمان میں آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی ٹھنڈی چھاؤں کی جنتوں میں کی جائے گی، جہاں پر رہا کریں گے ہمیشہ ہمیش، اور یہاں سے جگہ بدل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی کبھی نہیں چاہے گا۔ آپ فرما دو کہ اگر میرے پروردگار کی تعریف اور خوبیوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی کی جگہ کام میں لائے جائیں تو سب دریا اور سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی خوبیاں لکھنی پوری ہوں۔ چاہے پھر ہم اتنے ہی سمندر اور مدد کے لیے لاویں تب بھی آپ فرما دو کہ میں بھی آدمی ہوں تم جیسا، لیکن میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ بس اب جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ عمل اچھا کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکار کر عرض کیا تھا. زکریا نے عرض کیا اے میرے رب، میری ہڈیاں گل گئیں اور بڑھاپے کے سبب میرے سر کے بال بھڑک اٹھے، اور اے میرے رب آپ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے میرے رشتے ناتے والوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. میری عرض ہے کہ مجھے آپ اپنی خاص عنایت سے ایک نگراں عطا فرمائیں جو میرا کام سنبھال لے، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے مقبول بنا کر اس سے راضی ہو جا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے زکریا، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس کے پہلے یہ نام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. زکریا نے عرض کیا اے رب، مجھے لڑکا کس طرح ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرا یہ حال ہے کہ بڑھاپے کی آخری سرحد تک پہنچ کر سوکھ کر اکڑ گیا ہوں. جواب میں اللہ نے فرمایا بس یوں ہی ہوگا، تیرے رب کا حکم یہی ہے کہ اسے پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اور اس کے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. تب زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. رب نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی مقرر کی جاتی ہے کہ تم لوگوں سے 3 رات بات نہ کر سکو گے. زکریا نے محراب سے باہر آ کر اپنی قوم کو اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی خوبیاں بیان کرتے رہنا. ہم نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ رکھنا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں ہمارا حکم جاری کرنے کی قوت فیصلہ عطا فرما دی. یحییٰ کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق اور رقت و رحم دلی اور جسم کی پاکیزگی کا خوب ذوق ہم نے عطا فرمایا تھا، اور تھا بڑا پرہیزگار، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، جبر سختی اور خدا کی نافرمانی سے دور رہتے تھے. اور ان پر اللہ کا سلام پہنچا جس دن ان کی پیدائش ہوئی، اور جب ان کی موت آئی تب بھی، اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلام ہی سلام ہے. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اور اس کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کر دو جب انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کنارے ہٹ کر مشرقی جانب کے ایک مکان پر قیام کیا. جب مریم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے الگ ہو کر پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا روحانی نمائندہ بھیجا. وہ پورا آدمی بن کر ان کے سامنے ظاہر ہوا. مریم بہت گھبرا گئی اور چونک کر بولی کہ تجھ سے بچنے کے لیے میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں. خدا کا کچھ بھی خوف ہو تو یہاں سے چلا جا. جبرائیل بولے میں تو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مریم بولی کہ مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے کبھی پاک دامنی کو ترک نہیں کیا. فرشتے نے جواب دیا کہ تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ بس یوں ہی تجھے لڑکا پیدا کر دینا ہے میرے لیے آسان ہے اور ہم اس لڑکے کو انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی طرف سے اسے رحمت عطا فرمائیں گے. اور اللہ کے حکم کے تحت اس لڑکے کی پیدائش کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ کے حکم کا یہ بوجھ اسے اٹھانا پڑا اور اسی بوجھ کے ساتھ وہ دور کے ٹھکانے کے ایک مکان میں چلی گئی. کھجور کے ایک درخت کے پاس پہنچتے ہی بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا. تب مریم بولی اے کاش میں اس کے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی. بس ان کو ڈھلوان سے آواز آئی کہ مریم غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے پانی کا ایک جھرنا جاری فرما دیا ہے
اور کھجور کے اس درخت کی ڈالی کو اپنی طرف کھینچ کر ذرا سا ہلا دو تو تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑنے لگیں گی۔ تازہ کھجوریں کھا کر جھرنے کا پانی پی لو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور کوئی آدمی بھی تم کو دکھائی پڑے تو صرف یہی کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، بس آج میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے سامنے جیسے ہی آئی تو لوگ چیخ پڑے کہ اے مریم، تو ایسی چیز لائی ہے کہ اب تو غضب کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، اور تیری ماں نے بھی پارسائی کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا تھا۔ جواب میں مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بول اٹھے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تیری گود میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ بس ماں کی گود سے بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی مجھے وصیت کر دی ہے۔ مجھے حکم دیا کہ نیک سلوک اور خدمت سے میری ماں کا حق ادا کرتا رہوں، اور اس نے مجھے کسی چیز پر جبر کرنے اور سنگ دل ہونے سے بچا لیا ہے۔ اور جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوئی، اور جس دن مجھے موت آوے گی اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر امن و سلامتی ہے۔ یہ سچے واقعات ہیں عیسیٰ کے جو بیٹے ہیں مریم کے، بس جو حق بات تھی وہ ہم نے فرما دی، باقی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ سچی بات میں بھی شک و شبہ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو وہ اپنی اولاد بنائے۔ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا تجویز کرنا عیب کی بات ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لے تو صرف اتنا کہہ دے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو گیا۔ اور عیسیٰ کی دعوت تو یہ تھی کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب صرف اللہ ہے، بس سیدھا راستہ چاہتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کیے جاؤ۔ بس ان ٹولیوں نے آپس میں اس واقعے میں خوب اختلاف کیا، لیکن ایک بڑے دن میں شہادت اور گواہی جب قائم ہوگی تب ان کافروں اور منکروں کو بڑی بربادی کا سامنا ہوگا۔ آج موقع ہے، کوئی چاہے خوب سن لے اور اچھی طرح دیکھ لے، لیکن جب یہ ظالم قیامت کے دن ہمارے حضور طلب کیے جائیں گے تب سب پر کھل جائے گا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کو ڈر سنا دو کہ پچھتانے اور افسوس کرنے کا دن آ رہا ہے، جب تمام معاملات کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور سچی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ زمین کے وارث ہم اکیلے ہوں گے، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب کا سب صرف ہمارا ہے، اور سب کو ہمارے پاس لوٹ کر واپس آنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کر دو
بے شک وہ اس شان کے نبی تھے جنہوں نے سچ کو خوب عام کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت میں کیوں لگے جو سنتے نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اور آج تک آپ کو کچھ کام آ کر نفع نہیں پہنچا سکے؟ ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ ابا جان، میرے پاس صحیح علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری بات مان لیجئے تو میں آپ کو سیدھا صحیح راستہ دکھا سکوں گا۔ ابا جان، شیطان کی بندگی کے جال میں نہ پھنسنا، واقعی شیطان تو رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ ان کا باپ جواب میں بولا کہ اے ابراہیم، یہ سب کیا کہہ رہے ہو کہ تم میرے معبودوں سے پھر گئے جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ رک جاؤ، خبردار، اگر باز نہ آئے تو پتھروں سے مار ڈالوں گا، ورنہ چلے جاؤ یہاں سے، مدتوں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تب ابراہیم بولے، اچھا بابا، تم کو سلام، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں، آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، وہ میرے لیے بڑا مہربان ہے۔ تم سے اور اللہ کے سوا جس کسی سے تم دعا کرتے ہو میں نے پیچھا چھوڑا لیا، اب میں یہاں سے چلا۔ میں تو صرف اپنے رب سے دعا کرنا صحیح سمجھتا ہوں، بڑی امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ جب غیر اللہ کی بندگی کے خلاف آواز اٹھا کر ابراہیم نے اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیا، تب ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ان سب کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اپنی رحمت سے ان سب کو خوب بھرپور حصہ ہم نے دیا، اور آنے والے دور کے لوگوں کی زبانوں پر ان کی سچائی اور نیک نامی کے تذکرے بلند فرمائے۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کر دو، بے شک وہ بھی ہمارے مخلص بندے تھے جو رسول تھے اور نبی بھی تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ کو طور پہاڑی کی داہنی جانب سے آواز دی اور اہم بات بتانے کے لیے انہیں قریب بلایا، اور اپنی خاص رحمت ان پر یہ کر دی
کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنایا، اور اس کتاب میں اسماعیل کی یاد بھی تازہ کر دو، یقیناً وہ وعدے کے بڑے سچے پکے انسان تھے جن کو رسول اور نبی بنایا گیا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی بڑی تاکید کرتے رہتے تھے، اور اپنے رب کو ایسا راضی کر لیا کہ منظور نظر بن گئے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا تذکرہ بھی کر دو، وہ صداقت کو بہت عام کرنے والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ سب تذکرہ ہوا اللہ کے نبیوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور یہ لوگ اولاد آدم میں سے تھے۔ نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا کچھ ان کی نسل کے تھے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں بھی نبی ہوئے، ان سب کو ہم نے ہدایت کے راستے پر چلا دیا، اور ان سب کو پسند فرمایا۔ جب جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو یہ سب خوب روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشین ہوئے ان میں بعض ایسے ناخلف ہوئے جنہوں نے نماز کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی منچاہی خواہش کے حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ بس ایسے لوگ گمراہی کی گہری گھاٹی میں جا گرے۔ ہاں، مگر جو توبہ کر لیوے اور ایمان پر آ کر نیک عمل میں لگ جاوے تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور یہ لوگ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے کی جنتیں جو آج غیب میں ہیں، رحمان نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وقت آ کر رہے گا۔ وہاں پر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ان کو سنائی نہ دے گی، ہر طرح سے ان کی سلامتی کا ماحول بنا رہے گا، اور ان کے کھانے کا صبح و شام مسلسل انتظام جاری رہے گا۔ یہ جنت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے وارث ہمارے بندوں میں سے صرف وہی متقی لوگ ہو سکیں گے جن کو ہمارا خوف رہتا تھا، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر تو اتر ہی نہیں سکتے۔ اسی کی بادشاہی و سلطنت ہمارے آگے اور پیچھے اور ان سب کے بیچ ہر وقت موجود ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا وہی اکیلا مالک ہے اور رب ہے، بس اسی کی بندگی کیے جاؤ اور اسی ایک کی بندگی پر صبر و ہمت سے جمے رہو۔ کیا اس اللہ کا ہم صفت اور ہم نام اس کے جیسا کوئی اور بھی تمہارے علم میں ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
وہ انسان بھی بڑا احمق ہے جو کہے جا رہا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے پھر سے نکالا جائے گا؟ کیا ایسے انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی ہے کہ اس کے پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ضرور ہم حشر کے دن ان سب کو اور شیطان کو گھیر گھار کر اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے گھٹنوں کے بل جمع کریں گے۔ پھر ہر گروہ اور فرقے میں سے کھینچ کھینچ کر ان سب کو جمع کر لیں گے، اور کون کون ان میں سے رحمان کی نافرمانی میں سخت تھا اسے گھسیٹ کر سامنے لایا جائے گا۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں سے کس کس کو جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے، اور یہ تمہارے رب کا پکا فیصلہ ہے جو لاگو کر کے دکھایا جائے گا۔ پھر ہم نجات دے کر سلامتی سے گزار دیں گے ان سب لوگوں کو جو ہم سے ڈر کر زندگی گزار کر آئے ہوں گے، اور تمام ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اور جب ایسے کافروں پر ہماری صاف صاف اور کھلی ہوئی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو یہ لوگ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں فریق میں حیثیت کا مقام کس کا اچھا ہے اور کس کی مجلس میں چہل پہل اور رونق زیادہ ہے۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو سامان اور اسباب میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے، اور دبدبا اور دکھاوا بھی ان کا خوب تھا۔ آپ کہہ دو، جو گمراہی میں پھنسنا چاہتا ہے تو رحمان بھی اسے لمبی مدت کی ڈھیل دے گا، یہاں تک کہ یا تو ہمارے وعدے کے مطابق ان کو عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، یا پھر قیامت کا موقع ہر حال میں ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ خیر کو چھوڑ کر شر کے مکان میں کون گھر گیا تھا اور لشکر جتھے میں کمزور کون ثابت ہوا۔ ہدایت کی طلب والوں کو اللہ تعالی اور زیادہ ہدایت سے نوازے گا، اور نیک کام آپ کے رب کے یہاں بہتر شکل میں باقی رہنے والے ہیں جس کا بھرپور ثواب ملنا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کے وقت اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ بھلا دیکھو تو اس کا حال جو ہماری آیتوں کے آنے کے بعد بھی مکر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو بس مال چاہیے اور بیٹے چاہیے۔ کیا اس کو غیب کی اطلاع مل گئی یا رحمان سے اس نے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے ہم نے لکھ رکھا ہے، اور ہم عذاب میں اسے خوب لمبا کھینچ لیں گے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور یہاں سمجھ رکھے تھے اللہ کے سوا اور بھی بہت ساروں کو معبود، تاکہ ان کا زور بڑھ جائے۔ ہرگز ان کا زور نہیں چل سکے گا، بلکہ ان کی عبادت کا انکار کر کے یہ جعلی معبود الٹے ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ کہ تم کو معلوم نہیں کہ کافروں پر ہم شیطانوں کو چھوڑتے ہیں، یہ شیاطین ان کو اچکاتے اچھالتے رہتے ہیں،
تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اپنی گنتی میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس دن کا انتظار کرو جب پرہیزگار لوگ رحمان کے دربار کی شاہی مہمانی میں حاضری کے لیے وفد کے وفد جمع ہوں گے، اور پیاس کے مارے برے حال مجرموں کو ہم جہنم کے سامنے ہانکتے لاویں گے۔ وہاں سفارش کا اختیار کسی کو بھی نہ ہوگا، ہاں رحمان سے جس نے اجازت لے رکھی ہو تو اور بات ہے۔ ان کی بکواس ہے کہ اللہ کو بھی صاحب اولاد بتاتے ہیں۔ بڑی ہی سخت بات تم لوگوں نے کہہ دی ہے، ایسی سخت بات کہ اس پر آسمان پھٹ پڑیں گے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور پہاڑ تھر تھر کانپ کر گر پڑیں گے کہ ان بے ایمانوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر ڈالا۔ کسی کو اولاد بنا لینا رحمان کی شان کے خلاف بات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ہر ایک کو اس کے دربار میں بندے کی حیثیت سے ہی حاضری دینی ہے۔ سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کی گنتی کا شمار اس کے پاس محفوظ ہے، اور تمام کے تمام قیامت کے دن اس کے پاس اکیلے حاضر ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل میں لگے رہے، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں خدا رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ عذاب سے بچنے کی جن کو فکر ہو ان کو تم نجات کی بشارت سنا دو، اور جھگڑالو قوم کے نام ہمارا نوٹس جاری کر دو۔ ان سے پہلے بھی بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر کے بے نشان کر ڈالا کہ تم کو ان میں سے کسی ایک کی بھی سرسراہٹ